عشرہ ذوالحجہ شروع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق افضل ایام الدنیا الایام العشر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری دنیا کے سب سے افضل دن وہ یہ 10 دن ہیں۔ آپ اہل علم سے مسلسل یہ سن رہے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب پوری کائنات میں یہ دن افضل ہے تو ان کو اہمیت کیوں حاصل نہیں ہو سکی؟ اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اہل علم نے رمضان المبارک کے متعلق لوگوں کو مسائل بتائے ہیں، ان کی ذہن سازی کی ہے، ان دنوں کے بارے میں وہ اہتمام ہی نہیں کیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے بھی یہ ریسپانس نہیں ملا۔ رمضان میں ایک اضافی خوبی ہوتی ہے جو ان دنوں میں نہیں ہے، وہ یہ کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفدت الشیاطین ومرضت الجن، سرکش جنات اور شیاطین ان مصیبتوں کو بلاؤں کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ جب وہ جکڑے جاتے ہیں تو لوگوں کے لیے عبادت کرنا، مساجد کا رخ کرنا اور رشد و بھلائی کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ شیاطین ہے۔ لیکن ان 10 دنوں کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بالکل پکی ٹھکی بات ہے کہ رمضان کے دنوں سے بھی یہ 10 دن افضل ہے۔ اس لیے اہل علم کا یہ فتویٰ ہے، ابھی شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی نظر سے گزرا ہو، قریب زمانے کے فقیہ امت یہ لوگ ہمارے پتری کیا پڑھتے ہیں اور کیا پڑھ کر آتے ہیں، جمعہ کو مذاق بنایا ہوا ہے، بچوں کو لے آتے ہیں وہ موبائلوں کو کھول کر کے وہ کھیلتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھی کال ہی اٹھ کر چلے گئے، یہ جمعہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہاں مرضیاں نہیں چلتی تھی۔ ایک بندہ اتنا عرصہ اسکول کالج میں پڑھتا رہا، اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ وہ خطبہ شروع ہے، میں نے کال سننی ہے کہ نہیں سننی، یعنی اللہ اور اس کے رسول سب کی بات گئی جدھر تھی۔ تو یاد رکھنا میرا مالک بڑا غیرت والا ہے۔ اگر آپ اس طرح بے پرواہی اور بے اتنائی کریں گے تو یہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اور کسے پاری نہ بن گئے ہیں، دنیا سے نام و نشان مٹ گیا ہے۔ اگر عزت، وقار، احترام اور عظمت چاہیے تو پھر اللہ کے احکام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ یہاں ہم کھڑے ہوئے آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بات کھول کر نہیں کرتے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا فلاں۔ ہمارا ایمان اتنا لو لیول پہ ہے کہ جو بندے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا لحاظ اور حیات نہیں کرتے ہم ان سے ڈر رہے ہیں۔ اس لیے میں بالکل ٹوک لفظوں میں بات کہتا ہوں، اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے اور کوئی بندہ بول رہا ہے تو کوئی اس کو کہے چپ کر جا، تو اس کا بھی جمعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضائع ہو گیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ہفتے میں ایک دن ہے اور اس میں آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ خطبہ ہے، وہ بھی آپ اس طرح ضائع کر کے چلے جائیں، فائدہ کیا ہے؟ حضرات ان دنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور قرون اولیاء کے لوگ بہت اہتمام کرتے تھے۔ موجودہ دور کے قریب ترین دور کے فقیہ امت شیخ صالح عثیمین
رحمہ اللہ سے سوال ہوا ہے کہ ایک شخص رمضان المبارک کے دنوں میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور ایک ان 10 دنوں میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو ان میں سے افضل کون ہے؟ تو جواب ہے کہ جو ان 10 دنوں میں 2 رکعت پڑھتا ہے وہ اس سے افضل ہے۔ دلیل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر قالوا ولا الجهاد یا رسول اللہ قال ولا الجهاد فی سبیل اللہ۔ ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل پورے سال میں کسی وقت بھی کیے ہوئے نیک عمل سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ نے کہا جی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے، چونکہ یہ دین کی چوٹی ہے، سلام ہے، کوہان ہے، بلندی ہے۔ فرمایا اس سے بھی ہاں وہ شخص رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء، ایک بندہ خود بھی چلا گیا اللہ کے راستے میں، جتنا اس کا اثاثہ سال سامان مال و متاع تھا سارا کچھ لے گیا، خود بھی قربان ہو گیا اور سارا مال بھی قربان کر دیا، تو یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے، اور ایسا امپاسبل ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ 3-4 دن گزر گئے ہیں، آپ باقی دنوں کو غنیمت سمجھیں اور یہ ہفتہ لگائیں۔ اور ایک جملہ میں صرف کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا اس کو ذوالحجہ کا اپنی زندگی کا آخری ہفتہ سمجھیں، بس کہ مجھے اتنا سال نہیں ملنا، پھر آپ کی عبادتوں میں نکھار آئے گا۔ گزشتہ میں ہم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں بات کی، آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ یہودی بھی ان کی طرف منسوب ہے، عیسائی بھی منسوب ہے، آل ایمان کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ قرآن نے 2 ٹوک لفظوں میں فیصلہ کیا ہے کہ یہودی بھی غلط کہتے ہیں، عیسائی بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو تمام باطل ادیان سے، باطل کے سرگردوں سے، باطل کے پیروکاروں سے، مشرکین سے سب سے ہٹ کر تھے، جن کا عقیدہ وکالت اليہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا وکالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے، جن کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ مسیح اور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا ابراہیم خلیل اللہ سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ تمام باطل لوگوں سے ہٹ کر تھا۔ مسلمانوں نے تو پھر کام ہی پورا کر دیا، تو ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں، انہیں یہ لفظ نہیں کہے کہ ہمارا فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا بیٹا تھا، انہیں اس سے بھی آگے کی باتیں کر دی ہیں۔ اللہ کے اختیارات بھی ختم ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بھی ختم ہو گئے، جنہیں ساری زندگی باوقار لباس پہننا بھی نصیب نہیں ہوا، اور ان کو سارے اختیارات نے دے دیے، اور سٹیجوں پر ایسے جھوٹ بولے گئے کہ اتنے سے تک فلاں نے کچھ نہیں کھایا، بیچنے سے کچھ نہیں، پر یہ کوئی کمال اور خوبی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیمی بننا مطلوب ہے۔ میرا یہ جملہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو یقیناً بہت فائدہ ہوگا۔ ابراہیمی بننے کا مطلب یہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے کہ مزاج اجار میں جو عرش والا چاہتا جائے خرچ کے رہنے والا کرتا جائے۔ قربانی کھانے پینے کا نام نہیں ہے، یہ جملہ میں نے 2 دفعہ کہا ہوا، قربانی دینے والی چیز ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے پوری زندگی قرآن سے پوچھیے، انہوں نے کھائی ہے، قربانی کے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں ان کی پوری زندگی کو سامنے رکھا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، کمال تک پہنچ گئے۔ کہنا آسان ہے،
ہے، بت فروش نہیں ہے، چیئرمین ہے، پروت ہے، لیکن ایک بندہ مومن کا اخلاق اتنی کمال پہ ہوتا ہے، اللہ کرے میں اور آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو ہماری روح میں وہ بالیدگی اور وہ پاکیزگی اور وہ نکھار آئے گا۔ حقیقت آپ زمین پہ چلیں گے، زمین پہ، اور آج بھی آپ کے قدموں کی آہٹ آسمان پہ سنی جا سکتی ہے۔ لا یبدل القول لدی، اللہ کے پیمانے نہیں بدلا کرتے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا کرے۔ محنت، کوشش، دیکھیے سامنے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ رشتے میں باپ ہے، لیکن اس وقت کا سب سے بڑا دشمن ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ باپ سے بڑا دشمن ہی کوئی نہیں اس وقت۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم پر سچائی ختم ہے جب جب یہ دنیا میں آئے، اس کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں جو ان کی نسل سے نہ آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے امت، حکمرانوں کا مقابلہ، قوم کا مقابلہ، گھر والوں کا مقابلہ، لیکن دیکھیے نبی تھے۔ ایک بندہ مومن کا اخلاق کتنا خوبصورت ہوتی ہے، اس کی زبان کتنی نرم ہوتی ہے۔ میں اور آپ تو دوسرے جملے پہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اس قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں کہ ابراہیم نے فکر شروع کہاں سے کیا ہے۔ ابراہیمی بننے کے لیے ابراہیم کی شخصیت کا نام نہیں صرف یہ استعارہ ہے، یہ ایک کردار ہے، یہ ایک سمبل ہے کہ اس وجود پر صرف اور صرف مالک کا حکم نافذ ہوگا، بس اور کسی کا نہیں۔ اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا نفع، اپنا نقصان، یہ ساری بات کی چیزیں جب اپنے باپ سے کہا یا باتیں کاش کیا پر بھی جانتے تھے، سب سے کمال کا نرم، اے میرے ابا جی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ان چیزوں کی عبادت کرتے جو سنتی بھی نہیں، دیکھتی بھی نہیں، اور تجھے کوئی فائدہ بھی نہیں دیتی۔ آپ مرضی سے مسلمانوں کو کہتے رہے یہ نہیں سنتے، نہیں سنتے ہیں، سنتے ہیں، سنتے ہیں، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے شروع کہاں سے کیا ہے؟ لما تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہو ما لا یسمع، ان چیزوں کی جو سنتی نہیں ہے، ولا یبصر، دیکھتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت جس کی کرنی ہے اس میں سننے کی بھی پوری کمال کی صفت ہو، دیکھنے کی بھی کمال کی صفت ہو، اور ہر قسم کے نفع نقصان پہنچانے اور اسے بچانے کی کمال کی صفت ہو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اعلان کرتے ہیں، اس کے کپڑے اتارتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کندھوں پہ لاد کر اس کو قبر میں رکھ جاتے ہیں، اب آپ ادھر جا کر کہتے ہیں ہماری وہ سلطانیت تیری بولتا ہے۔ اس کا نہیں نسل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا تو دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ جذباتی بات ہے، یہ قرآن ہے۔ کیوں اس کی عبادت کرتے؟ یہ عبادت ہے، یاد رکھنا۔ وہ کوئی بزرگ ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، یا آپ فسائل اور اسباب کے بڑے آپ کو اتار رہے ہیں، آپ سمندر میں ہیں، آپ کشتی میں ہیں، کہیں ہیں، جہاں مرضی آپ پھرتے رہے، آپ اس کو خدا بلا رہے ہیں، یہ عقیدہ رکھ کر یہ ہماری مدد کر سکتا ہے تو یہ اس کی عبادت ہے۔ لما تعبدو، کیوں عبادت کرتا ہے ما لا یسمع، کی جو سنتا نہیں، سننے سے کام شروع کیا، ولا یبصر، دیکھتا نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، تو تجھے ایک پتھر کے پر کے برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یا ابا جی انی قد جاءنی من العلم، حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس کچھ علم آیا ہے، سارا علم تو اس کا کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔
یہ جو بیٹھے ہیں جو چاہو سو پوچھو، یہ کیا دعویٰ ہے؟ اور تم اتنے جوگے ہوتے تو یہاں کھا کے چھوڑتے تم راستوں میں بیٹھے ہوتے، تمہیں تو وقار کی زندگی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ساری زندگی بابے کو پاکی پلیتی کا پتہ ہی نہیں ہوتا، مر کر وہ ہاتھی سوالہ کا بن جاتا ہے، اور ہم ادھے ہو کر مہرے بوڑھے ہو کر زندہ رب کو چھوڑ کر جو قومیں مردوں کے در پہ جھکتی ہیں، ذلت، رسوائی، خواری ان کا مقدر ہے، ذلت سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ ذلت سے بچنا ہے، عزت کی زندگی گزارنی ہے تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے۔ اللہ نے عزت اپنے رسول کو دی ہے اور اپنے اور اپنے رسول علیہ السلام کے غیر مشروط نیاز مندوں پہ مبتاؤ تابعدار غلام کو دی۔ سبحان اللہ، ہم عقیدت کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ یاد رکھنا، اگر عقیدے کے تابع ہوگی تو یہ بہت کمال کی چیز ہے، ورنہ عقیدت اندھی ہوتی ہے، حب الشیومی و یوسف، کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ صحابہ کی ایمان کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدے کو پالش کیا۔ اس لیے اب دیکھیں، بندہ آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وہ اشراق کرنے والے انہیں سجدہ کرتے ہیں، حق و نصر اللہ، آپ کا حق زیادہ ہے، آپ کو سجدہ کریں، سجدہ کرتا نہیں ہے۔ جن کی عقیدے کی اصلاح اور تاریخ پیغمبر نے کی ہے، جنہیں محمیز لگی ہے، کہتے دل کرتا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر تو احد ان یسجد لاحد الا ما طلبنا تھا تسجد لتوجیہ، میری شریعت میں، میرے دین میں اللہ کے سوا نہ کسی زندہ کو سجدہ ہے نہ کسی مردہ کو۔ ہم تو تعویلیں کرتے ہیں، میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ ہم بہت حساس ہیں، ہم نے تو ایسے لوگوں کے سر پر حکمرانی کے تاج رکھے ہیں جو مردوں کی قبروں کو سجدے کر رہے، ہم اہل توحید ہو کر اور اس واقعہ اکثری شعر کی تعویلیں کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب تھا، یہ مطلب تھا، یہ مطلب تھا۔ سجدہ عبادت صرف اللہ کو ہو سکتا ہے، کسی کو نہیں ہو سکتا۔ جس نے ایک دفعہ زندگی میں غیر اللہ کو سجدہ کیا اور توبہ کیے مر گیا تو پوری زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی، اس بندے کو جہنم میں جانے سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر شرک کے عقیدے پر مر جائے تو نبی صاحب کو بھی یہ حق نہیں ہے۔ مومن تو بعد کی بات ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نہ نبی کو یہ حق ہے نہ اہل ایمان کو حق ہے کہ ان کا قریبی باپ، بیٹا، بیوی، خاوند، بھائی، عزیز و گھر، چچا، تایا، ماما، نانا، دادا، کوئی تھوڑا بھوپی فوت ہو جائے اور وہ شرک کے عقیدے پر ان کے لیے دعا جا کر کرے چلانا پڑے، یہ حق ہی نہیں ہے۔ اب یہاں ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم امام الموحدین کی بات آ گئی کہ انہوں نے اسی بات پہ ہم کر رہے ہیں، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے باپ سے یہ وعدہ کیا تھا، ساستغفر لک ربی، اس سے جب کہا نکل جا، انہیں کہ میں اپنے رب سے تیرے لیے معافی مانگتا رہوں گا، بخشش کی دعا کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، لیکن اس میں نمونہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے مشرک باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی۔ سورہ توبہ 11واں پارہ فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا بخشش کی دعا مانگنا اپنے باپ کے لیے وہ ایک وعدے کی بنیاد پر تھا جو وہ کر کے گئے تھے۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو واضح ہو گیا کہ میرا باپ شرک کے عقیدے پر مر گیا، تبرأ منہ، اظہار برات کر دیا۔ زندگی میں آپ بڑے سے بڑے مشرک کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ہدایت دے
تمام اہل بدعت اہل شرک یہود و نصارہ کو تمام غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. لیکن جب بھی شرک کے عقیدے پر مر جائے پھر یہ نہیں کہنا کہ اللہ اس کو معاف کر دے. ایک جنازہ پڑھنا صرف جنازہ پڑھ کے واپس آ جانا احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے. اور قبرستان میں دفن کے لیے جانا تو احد پہاڑ کے برابر ثواب مل جاتا ہے. لیکن اگر مشرک کا جنازہ پڑے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی ثواب نہیں. یہ مجرم بن کر آ رہا ہے کیونکہ اس نے قرآن کی مخالفت کی. لوگ آسان سے مانتے ہیں مسلمانوں کا یاد کی کچاری لے لوں. ابا جی میرے پاس کچھ علم آ گیا ہے, بات علم کی ہے, اور علم صرف اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کا نام ہے بس. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نام نہیں لیتا, میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے جو پڑھے لکھے لوگ جانے جاتے ہیں نیچے سے لے کر چیف تک کیا ان کا کردار ہے, کیا پلان ہے. بکے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں, زمین فروش لوگ بیٹھے ہوئے مشہور ہیں. میرا اور تیرا یہ ملک یہ کیوں قوم ترقی نہیں کر سکتی, کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ ہر شہر پہ الو بیٹھا ہوا ہے. پارلیمنٹ جب قرآن دینے پہ آتی تو یوں لگتا ہے کہ پوری دنیا میں ان سے زیادہ مفلس بھکاری مطلع کوئی نہیں ہے. پچھلے دنوں چیئرمین صاحبان کے ڈپٹی چیئرمین صاحبان کے ان کے ان میں اضافہ کیا گیا ہے, اور دکھائی کی حق یہ ہے کہ کوئی ہم غلط کی نہیں, ٹیم نہیں مرتے. کل میدان محشر میں تمہارے گریبان ہوں گے اور ان مزدوروں کے ہاتھ سے کیا کیا جاؤں گا. شور کے ایک ساتھ جو مرضی کرو, اور جب وہ روزتا ہے نا کراچی کے الگ پتیوں کو اٹھاتا ہے گھر سے پتلا ڈور ان کی جیب سے نکلوا کر سمندر میں ڈبو کر نشانی بلند بنا دیتا ہے. اور ہم اتنے گئے گزرے ہم شہید شہادت ایسے نہیں ملا کرتی. مال کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ تمہیں دیا تھا, کمایا کیسے تھا, خرچ کیسے کیا. جس بات کی نہ میری باتوں پر غور کرنا. میرے پاس علم آیا ہے, بارہ بہتر تو تیرے پاس نہیں ہے. فتح بے دیا ہلے کا سرات مقصد لیا, میری فرمانبرداری کر لے, میں تجھے اس راستے پر چلاؤں گا جو اللہ کی نیکی والی جنت میں جا پہنچتا ہے. یا مت ابا جی لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت کرتا. اللہ اور اس کے رسول سب کی مخالفت میں بولیے تجھے بار کی بات ہے. اس کے استاد کی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی, امام مالک کی, امام شافعی کی, کسی صحابی کی ہے, مفسر کی. اللہ اور اس کے رسول سب کی بات کے مقابلے میں اگر کسی کی بھی مان رہا ہے تو اللہ کا وہ یہ شیطان کی بات ہے. جا کر صحابہ کتنے حساس تھے. ایک شخص نے آ کر پوچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس بارے میں کسی بات مسئلہ یہ کیا, ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. تو کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے مومن انت, تیرا ایمان ہے, میں تمہیں اللہ کے رسول صاحب کی بات بتا رہا ہوں, تو مجھ سے پوچھ رہا ہے ابو بکر صدیق کیا کہتا ہے. اتنا حساس بنا گے تو پھر ابراہیمی شور پیدا ہوگی. میرے پاس علم آیا ہے, آپ میرے پیچھے آ. یا بنا کام شیطان, ابا جی شیطان کی عبادت نہ کر. کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا, شیطان رحمان کا بہت ہی نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, ابا جی مجھے خطرہ ہے کہ اگر تو نے میری اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانی تو تجھے رحمان کی طرف سے عذاب پکڑ لے گا. فتکون للشیطان ولیا, پھر تم شیطان کا دوست بن جائے گا. بیٹا دیکھیے بندہ مومن کے الفاظ لگا کے یا مت ابا جی ابا جی ابا جی. مشرک کا جواب سنیے, کالا راغب انت عن آلہتی ابراہیم, ابراہیم میرے معبودوں سے, میرے بنائے ہوئے سے, میرے مشکل کشاؤں سے, جنہیں میں غوث اعظم کہتا ہوں, جنہیں میں گانا سمجھتا ہوں, جنہیں میں کرنے والا مشکل کشا کہتا ہوں, مشکلات سے نکالنے والا, سب کچھ دینے والا, نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہوں.
تو سیدھے دعا ہوتا ہے، حکمت ہوتا ہے. لئن لم تنتہ لارجمنک، اگر نہ رکا تو تجھے ضرور شمشاد کر پتھر مار مار کر مار دوں گا. وہاں جو نکل لیا چلا گیا، دباؤ گا لمبا سے جہاں سے نکل گیا. یہ ہے مشرک اور مومن کا کردار. قرآن نے ایک جملے میں مشرک کا کردار آپ کے سامنے رکھا. اگر میں اور آپ مومن ہیں تو اس کردار کی دولت کے ساتھ لوگوں کے دل جیت گئے. غصہ آ جاتا ہے. رسول اللہ کا غصہ آ گیا ہے، آپ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھے تو لیٹ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پانی پی. لیکن ہمارا غصہ کمزوروں کے لیے بڑا شعر اوپر شعر ہے اور طاقتوروں کے لیے بھی ہے. یہ ایمان والی باتیں بہت کم ہے. ابراہیم کہتے السلام علیکم، السلام علیکم. یہ متار کے تصرف ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے گناہوں کی معافی بخشش کی دعا کروں گا. انہ کان بی حفیہ، وہ میرے ساتھ ہمیشہ سے مہربان ہے. میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ساری نسل انسانی کے ساتھ وہ ہمیشہ سے مہربان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم میں مومن کافر سارے آ جاتے ہیں، سب کو اس نے باعزت پیدا کیا ہے، ساری مخلوق سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے لیے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیچھے میں یہ ملتا ہے کہ صرف علم کی پیروی کرنی ہے، صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے. پوری دنیا کیا کہتی ہے شروع سے آ رہا ہے. ابراہیم کا باپ بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ وجدنا علیہ آبانا، باپ دادے کو اسی بات پر پایا. آج بھی اگر کوئی بندہ کتاب و سنت کی روشنی حاصل کرتا ہے اور صراط مستقیم پر چلتا ہے تو پہلا کہتا رہے کہ پیو دادا مطلب چھوٹا سو. یہ کوئی دین نہیں ہے. دین اللہ کا قرآن ہے، رسول کا فرمان، اور یہ قربانیاں دیتا ہے. یاد رکھنا یہ جانور دل میں ایک سمبل ہے. یہ گوشت اور لہو نہیں پہنچتے. نہیں جنال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن جنالہ التقوی منکم. یہ تمہارے خون اور گوشت نہیں پہنچتے، وہ تمہارے دل کے جذبات پہنچتے ہیں. جب آپ چھری چلا رہے ہیں نا دمبے پہ، اپنے اندر والے جانور پر پہلے چھری چلائیں. قربانی کھانے والی چیز ہے ہی نہیں، دینے والی چیز ہے. میرے بھائیوں یہ بات سمجھیں، اپنی سب سے پیاری چیز دیکھیے. صرف میں آپ کے 2 سے 3 منٹ زیادہ لینا چاہوں گا. رب ہب لی من الصالحین، صرف اولاد نہ مانگے، نیک اولاد مالک نیک بیٹا عطا کرے. فبشرناہ بغلام حلیم، بہت بڑے حوصلے والے بیٹے کی ہم نے خوشخبری دے دی. فلما بلغ معہ السعی، جب دوڑ دھوپ کے قابل ہوا، باپ کا دست و بازو بننے کے قابل ہوا، قال یا بنی، میرا بنی، پوری کائنات میں سب سے پیارا میرا بیٹا، میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور. انی ارا فی المنام انی اذبحک، خواب میں نیند میں دیکھے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو بتا تیرا کیا خیال ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم دیا گیا ہے کر پورے. یہ بھی بڑا پوچھنے والی بات ہے. وہ کہتا ہے آپ مجھے ذبح کر دیں، میں راضی ہو جاؤں گا. مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اللہ کرے اولاد ایسی مل جائے، لیکن وہ اولاد ہوگی کہ جب والدین ایسی ہوگی. اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے اساتذہ کو اور ہماری اولادوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنائے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. فلما اسلما وتلہ للجبین، ہمیشہ جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے. اسی کو اقبال نے کہا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی. مائنڈ نہ کیجیے. میری مائیں بہنیں بھی جمعے کے بعد دیکھیں کہ وہ کن پردے کی چادروں میں آئی ہیں. آپ بھی جمعے کے بعد دیکھیں کہ میری اور آپ کی شکل و صورت، لباس تراش کراش محمد رسول اللہ سے ملتا ہے. مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان تو یہ ہوتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں مسلمان اور فرما بردار ہو گئے. کیفیت کیا تھی لاہوریوں؟ پورا باپ ذبح کرنے کے لیے تیار تھا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار تھا. اب مالک نے کہا مسلمان
حسین احمد کی صحیح حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا دیا بیٹے کو، سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ اسماعیل کہتے ہیں بابا میرے پاس تو اور کپڑے بھی نہیں ہیں، جب آپ مجھے ذبح کر دیں گے یہ قمیض خون آلود ہو جائے گی، اس لیے یہ قمیض اتار لیں تاکہ اس میں مجھے کفن دے دیں۔ حسین احمد کی حدیث ہے، صحیح۔ کیا اگر سے زمین سے پوچھے یہ دو نبی ہیں، دونوں میں سے کوئی غیب جانتا ہے؟ اختیار یہاں ختم نہیں ہوا پڑا، ساری زندگی مانگتے رہے، اور آج 10 کے بعد ابھرنے والا ہے تو چھری کے طرف بھی چلا دی جاتی ہے۔ یہ ہے ابراہیمی کردار، ابراہیمی سوچ یہ ہے۔ حضرات اونٹوں والوں کے ساتھ یارانے ہو تو زمانے بڑے رکھنے پڑتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ تعالیٰ کو تو کرداروں کو چربت رکھنا۔ کون کیا کہتا ہے لا یخاف اللہ واللہ تعالیٰ، ملامت کر کے ملامت کی پرواہ نہیں۔ پیارے حبیب کہتے ہیں ایک ہاتھ پہ آسمانی مخلوق رکھتے ہیں، دوسری پہ زمینی، پھر بھی اللہ کی توحید کے اندر دوسری بات ہے لا الہ ہو جائے، بیٹے کو لٹا دیا، گردن پہ چھری رکھ دی، آواز نہ دینا، بلند آواز سے کہا کیا یا ابراہیم رب سجدت کروا، میں خلیل پورا دور دل لگا کے ساتھ پورے خواب سچ کر دکھایا۔ خواب تو بھی دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، سچے بھی ہوتے ہیں، لیکن جس کی وہاں سے تصدیق ہو جائے اس سے بڑا خواب اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہی یاد ہے ہم ہر سال مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر بھی قربانی کا صحیح جذبہ پیدا کرے، ہمیں بھی ابراہیمی سنت خلیل اللہ علیہ السلام کے مزاج کے مطابق کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں شریک کرے ان لوگوں کو جو سارا سال گوشت ترستے رہتے ہیں، اپنے باقی دن اذکار میں گزاریں، صدقے خیرات میں گزاریں۔ جو لوگ رمضان میں زکاتیں دیتے ہیں وہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ ان 10 دنوں میں اپنی زکاتیں نکالیں، کہ اس میں نیکی ان دنوں کی نسبت زیادہ افضل ہے، زیادہ مؤثر ہے۔